اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پھسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے تیری امت نے، کیا حال امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بے پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کے طرح دکھ بھی پردے میں رہتے رہے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے،
تاریخ میں جو تھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کھاتے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی ہر ستم سہ چکی فاطمہ، آج چپ ہو گئی فاطمہ، ہر ستم سہ چکی فاطمہ، آج چپ ہو گئی فاطمہ، مظلومہ یا زہرا، مظلومہ یا زہرا، ہر ستم سہ چکی فاطمہ، آج چپ ہو گئی فاطمہ، مظلومہ یا زہرا، مظلومہ جب بھی روئی ہے یہ باپ کی یاد میں، لوگ بولے علی فاطمہ سے کہیں اتنا گریا ہمیں سونے دیتا نہیں، رات میں روئے یا دن میں رویا کرے، اے مدینے کے لوگوں سنو، اب نہیں روئے گی بولی دربار لوگوں میں یہ تحریر اٹھائی، بولی دربار میں زہرا، لوگوں میں ایسا بدلا ہے مدینہ، اپنا مانگ رہی ہوں قاسم سے، کلمہ کو کلشی نشی ہے، اور میں قبر سے کھڑی ہوں، ایک تحریر اٹھائے، بولے دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں پوچھا ہے درد بتا، کیا کیا مسجد میں ہوا، رو کے بس اتنا کہا، کبھی دیواروں کو تھام، کبھی میں خواہ، حسین و حسن کا چھوڑ کر نہ جاؤ، حسین و حسن کا چھوڑ کر سر کہیں بے
چھوڑ کر مازرا نہ جاؤں، ظلم کی نہیں ہے گھر میں زینب تڑپ رہی ہے، اماں نہیں ہے گھر میں زینب تڑپ رہی ہے، اندھیر ہے جہاں سو زینب تڑپ رہی ہے، خالی ہے ماں کا اجلا، کسی جہاں ہے میری مادر، ڈھونڈوں کہاں میں جا کر زینب تڑپ رہی ہے، اماں نہیں ہے گھر میں۔ گھٹ گھٹ کے ہائے بی بی جہاں سے گزر گئے، پڑھ کر نماز عشاء کی مصلے پہ مر گئے، یہ کہاں کر کے خلق سے وہ کود کر گئے، معصوموں کے جگر سے بڑا داغ در گئے، غربت کے غم سے اٹھ گئی غیرہ جان سے، رونے کی آ رہی تھی صدا آسمان سے، پکاری آئے میری اماں جان، احمد کی پیاری آئے میری اماں جان، پیغام کی ماری آئے میری اماں جان، جب سے سزار آئے میری اماں جان۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الکریم المکی المدنی الہاشمی القرشی الابتہی التہامی، سید البہی سراج المضی الکوکب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد، محمود الاحمد حبیب الہ العالمین،
وخاتم النبيين وخير المبشرين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة الرازية المرزية مباركة محدثة أوراء الإنسية شاهدة مبشرة مباركة مطهرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما على بقية الله الثاني عشر حجة ابن الحسن العسكري المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بطفیل آل محمد بتصدق چہردہ معصومین خداوند عالم 14 معصومین کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ہم سب کے اوپر رحمت و برکت نازل فرما۔ یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں پروردگار، اور جو لوگ کسی وجہ سے نہیں آ پائے ہیں پروردگار ان کی روزی میں وسعت فرما۔ اللہ آپ تھوڑا سا ہماری طرف آپ بیدار رہیں، متوجہ رہیں۔ ظاہر ہے کہ زیادہ طولانی گفتگو کرنا بھی جو ہے آپ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اور ہمارے لیے بھی مناسب نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ قرآن مجید کا یہ سب سے چھوٹا سورہ، مختصر سورہ، اس میں کل 3 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ 3 آیتیں ہیں، لیکن انہی 3 آیتوں میں پوری کائنات کا راز چھپا ہوا ہے۔ پوری کائنات کا راز، سر کائنات اس چھوٹی سی سورے میں چھپا ہوا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں، 2 لفظ اس کے اندر قیامت کے لفظ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوثر، کوثر کے مقابلے میں ہے ابتر۔ بھائی تھوڑا سا بیدار ہیں، بولتے چلیں۔ کوثر، کوثر کے مقابلے میں ہے ابتر۔ آپ اگر پڑھیں، اسے غور سے پڑھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کیا،
क्या अता किया? कौसर अता किया। ये माना हुआ कि इन्ना अतैना का, हमने आपको अता किया। क्या अता किया? कौसर अता किया। ये अल्लाह कह रहा है कि हमने आपको कौसर दिया है, कौसर अता किया है। इसके बदले में, इसके एवज में आपको क्या करना है? 2 काम करना है। पहला काम यह है कि फसल्ले, यानी इस कौसर के अता करने पर आप क्या कीजिए? नमाज पढ़िए, सलात कायम कीजिए, नमाज पढ़िए। बहुत तवज्जो चाहता हूं, मतलब कौसर दिया और क्या कहा कि नमाज पढ़िए आप। यही है ना फसल्ले, बस आप नमाज पढ़िए। यानी हमने कौसर दिया है, इस कौसर के मुकाबले में आपके लिए जरूरी है, आपके लिए वाजिब है कि आप शुक्राने की नमाज पढ़िए या नमाज पढ़ते रहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नमाज का ताल्लुक सैयदा से है। भाई बहुत तवज्जो चाहता हूं, नमाज का ताल्लुक फातिमा से है, सैयदा से है। नमाज पढ़ते रहिए, हमने आपको कौसर दिया है। लेकिन याद रखिए, बहुत से लोग हैं जो नमाज से दूर भागते हैं। ये नहीं कहूंगा कि नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये कहूंगा कि नमाज से दूर भागते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नमाज से दूर भागते हैं, अच्छी बात है। नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, ना पढ़, उनकी मर्जी है। तवज्जो है ना भाई? आप कहेंगे कि ये क्या कह दिया आपने कि नमाज नहीं पढ़ते, अच्छी बात है। तो याद रखिए, नमाज का ताल्लुक है तहारत से। अरे भाई थोड़ा सा बोलते चले भाई, नमाज का ताल्लुक है तहारत से। इंसान का बदन पाक होगा, इंसान का लिबास पाक होगा, इंसान की फिक्र पाक होगी, इंसान का दिल पाक होगा, इंसान का वजूद पाक होगा, इंसान का सजदा करने की जगह पाक होगी, इंसान का मुसल्ला पाक होगा, इंसान का पानी पाक होगा, इंसान जिस पानी को इस्तेमाल करेगा वो पाक होगा, इंसान का दिल पाक होगा। जब इंसान अपने आप को पाकीज़ा रखना ही नहीं चाहता, अरे भाई बहुत तवज्जो, जब इंसान अपने आप को पाकीज़ा रखना ही नहीं चाहता तो फिर नमाज में आएगा कैसे? नमाज के लिए पहली शर्त यह है कि खुद भी पाक होना चाहिए, लिबास भी पाक होना चाहिए। है ना तवज्जो? ठीक है, नमाज में नहीं आतना ये भाई, उसका रीजन तो यही है ना कि जब इंसान नमाज में आएगा तो पाक होगा, दिल भी, लिबास भी, जगह भी, पानी भी, हर चीज पाक होगा। नमाज में नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है? वहां पर तहारत की कोई गारंटी नहीं है। और ये भी याद रखिए, लोग ये समझते हैं कि नमाज पढ़ने से दौलत मिलती है। भाई बहुत तवज्जो चाहता हूं, नमाज पढ़ने से दौलत मिलती है। मैंने एक साहब से कहा कि आप नमाज पढ़िए, आपकी गुर्बत दूर हो जाएगी। नमाज पढ़ना शुरू किया, मालूम हुआ कि और परेशान हो गए। अरे भाई तवज्जो चाहता हूं, नमाज पढ़ना शुरू किया और परेशान हो गए। कहा मौलाना साहब, नमाज पढ़ने से तो बेहतर था कि हम इसी तरीके से रहते। तो याद रखिए, नमाज दौलत का नाम नहीं है कि आप नमाज पढ़े दौलत इकट्ठा हो जाएगी। अगर दौलत ही का नमाज होता तो सबसे बड़ा कायनात में हम होते। अरे भाई तवज्जो है ना, सबसे बड़े तो हम होते ना। हम 5 वक्त की नमाज हम ही पढ़ते हैं ना, आप हमारे पीछे पढ़ते हैं कि नहीं? अगर नमाज का नाम दौलत होता तो सबसे बड़े हम होते। 5 वक्त का सजदा हम करते हैं तो हमें सबसे बड़ा होना चाहिए।
لیکن آپ دیکھ لیجئے ہماری حالت کیا ہے. بھائی مسکرائیے نہیں, ایک سلوات پڑھے نا بر محمد وآل محمد کو دیکھ. بہت توجہ چاہتا ہوں. تو سب سے بڑے انسان ہم ہوتے, لیکن آپ ہماری حالت دیکھ لیجئے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں دولت دیں گے اگر تم نماز پڑھو گے. نماز پھر اللہ نے واجب کیوں قرار دیا ہے؟ واجب اس لیے کہا ہے کہ چونکہ تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو, ان نعمتوں کا شکریہ ہے نماز. توجہ ہے نا, یعنی ان نعمتوں کا شکریہ ہے نماز. اب آپ کی بیداری کے لیے, آپ کی بیداری کو توڑنے کے لیے آپ جملہ سنیے, بہت توجہ چاہتا ہوں. کل تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا, آپ خاموشی سے سن کر کے چلے گئے, لیکن آج آپ کو بولنا پڑے گا. ایک سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پڑھے. تو اللہ نے کیا دیا؟ کوثر دیا. کوثر کے بعد کیا کہا؟ فصلی, یعنی تم نماز پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت اللہ دے آپ کو, اتنے ہی زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے, اتنے ہی زیادہ اللہ کی عبادت کیجئے, اتنے ہی زیادہ اللہ کی نماز پڑھیے, اس کی عبادت کیجئے. یہ ہے حق بندگی. چونکہ یہ ایام فاطمیہ کی مجلس ہے, توجہ چاہتا ہوں, یہ مجلس ایام فاطمیہ جناب سیدہ کے نام سے منسوب ہے. توجہ ہے نا. اور جناب فاطمہ زہرا کائنات انسانیت کی اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ فاطمہ کا دشمن, فاطمہ پر ظلم کرنے والا, فاطمہ کا حق غصب کرنے والا, فاطمہ کو دربار میں بلانے والا, فاطمہ کو دربار میں کھڑا کرنے والا, فاطمہ سے حجتی کرنے والا, فاطمہ کو حق سے محروم کرنے والا, فاطمہ کو دربار میں بلا کر کے فاطمہ کی تحریر کو پھاڑ دینے والا اگر مسند خلافت میں بھی آ جائے تو قیامت تک لعنتی رہے گا. سلوات پڑھے بر محمد والے محمد پڑھے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایام فاطمیہ ہے, اس میں ہم جو مجلسوں میں آتے ہیں, یہ عشق کی علامت ہے, یہ محبت کی علامت ہے, یہ طہارت کی علامت ہے. یہ اس کا نام کیا ہے؟ مجلس ہے. مجلس, بچے سنیں, ذہن میں رکھیں, بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مجلس. مجلس کا معنی کیا ہے؟ بیٹھنے کی جگہ. مولانا صاحب موجود ہے, آپ پوچھ لیجئے گا. مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ. آپ یہاں بیٹھے, وہ مجلس آپ کے لیے ہے. آپ بیٹھے ہیں, یہ مجلس آپ کے لیے. آپ بیٹھے ہیں, یہ مجلس آپ کے لیے ہے. یعنی بیٹھنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مجلس کہتے ہیں. اور جب اسے نسبت دی گئی, اسے کیا کہنے لگے؟ مجلس اعلیٰ, یا کہتے ہیں فرش اعلیٰ. فرش کہتے ہیں زمین کو. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قالیچے کے اوپر, قالین کے اوپر, یا اس زمین کے اوپر بیٹھے ہیں, اسے کہتے ہیں فرش. اس کو نسبت دی گئی ادا سے. ادا کا مطلب غم, توجہ ہے نا, یعنی ادا کا مطلب غم. یہ ہوا فرش اعلیٰ, مجلس اعلیٰ, فرش اعلیٰ, فرش غم. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم بیٹھے ہیں غم منانے کے لیے. بولتے چلے آپ ہمارے ساتھ.
یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں غم منانے کے لیے، دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کس کا غم؟ ارے بولے ہاں بولے بھائی، کس کا غم؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا فاطمہ کا غم۔ فاطمہ کا غم کیوں منا رہے ہیں؟ دنیا سمجھ رہی ہے، دنیا کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ فرش عذاب فاطمہ کے لیے بچھائی گئی ہے۔ اب اس غم کے اوپر، اس فرش کے اوپر وہ نہیں آئے گا جس کا تعلق ظالمین سے ہوگا۔ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت باریکی جملہ ہے بھائی، یہ فرش غم ہے، فرش عذاب ہے۔ کس کا غم؟ کس کے غم میں بچھایا گیا ہے؟ فاطمہ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، کس نے ظلم کیا ہے؟ تو بتانا پڑے گا نا کہ کس نے ظلم کیا ہے۔ تو اب جس نے ظلم کیا ہے اس کے ماننے والے نہیں آئیں گے۔ بھائی آپ خود بولے، آپ بھائی اس کے ماننے والے نہیں آئیں گے۔ لاکھ مسند خلافت پر آ جائے لیکن اس کے ماننے والے نہیں آئیں گے۔ اب جملہ سن لیجئے، جس طریقے سے یزید کے ماننے والے حسین کی مجلس پر نہیں آئیں گے، اسی طریقے سے فاطمہ پر ظلم کرنے والے ان کے ماننے والے فرض پر نہیں۔ صلوات بر محمد یہ فرش ادا ہے، فرش غم ہے، یہ ادائے سیدہ ہے، یہ ادائے فاطمیہ ہے۔ تو وہ نہیں آئے گا جس کا تعلق ادھر سے مل رہا ہے، اس کے ماننے والے نہیں آئیں گے، نہ کبھی حمایت کریں گے نہ کبھی تعریف کریں گے۔ اس لیے کہ 1400 سال کی تاریخ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ظالم کی حمایت نہیں کی، چاہے وہ آج کا دور ہو۔ ارے بھائی کہاں بھائی، چاہے آج کا دور ہو چاہے اس دور کا ہو۔ ارے یہی تو کہتے دنیا کو حیران کر دیا کہ جس کا سر سجدہ اللہ کی پیشانی میں جھک جاتا ہے، ظالم کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہی کہا نا کہ اللہ کے سامنے پیشانی جھک گئی ہے، تو اب ظالمین کے سامنے یہ پیشانی نہیں جھک سکتی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اور اس کوثر کے بدلے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ فصلے، نماز پڑھیے۔ نماز کا تعلق کس سے ہے؟ فاطمہ سے ہے، علی سے ہے، حسن سے ہے، حسین سے ہے۔ ہمارے شیعوں کو چاہیے، جملہ سنیے، ہمارے شیعوں کو چاہیے، ہمارے جوانوں کو چاہیے، ہمارے عزادار کو چاہیے، ہمارے ماتم کرنے والوں کو چاہیے، ہمارے عزاداری کرنے والے، تبرک بانٹنے والوں کو چاہیے، کھانا کھلانے والوں کو چاہیے، فرش اعضا پر بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ اتنا زیادہ سجدہ کرے، اتنا زیادہ سجدہ کرے کہ دنیا محو حیرت ہو جائے۔ اس لیے کہ نماز کا تعلق ہم سے ہے، سجدے کا تعلق ہم سے ہے، لیکن نماز سے ہم اتنا دور ہیں، ہے کہ نہیں ہے نا؟ نماز کا تعلق کس سے ہے؟ اہل بیت سے ہے، اور ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو اس لیے ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ نماز سے ہونا چاہیے۔ اتنا زیادہ سجدہ ہونا چاہیے کہ دنیا گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، اور یہ لقب بھی ہمیں کو مل جائے۔ یاد رکھو، سر سجدے میں
ضربت کس نے کھائی؟ ارے بھائی بولے نا بھائی، ضربت کس کو لگی؟ علی کو لگی۔ کب لگی؟ سجدے کے حالت میں۔ اور جب یہ خبر شام پہنچی تو شام والے یہی کہتے تھے نا، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز سے غافل ہے وہ علی والا نہیں ہے۔ ارے بھائی بولے، سلوات پڑھے نا بر محمد والے محمد بولے۔ بھائی سر سجدے میں ضربت علی کو لگی، کس حالت میں لگی؟ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ اور یا حسین ہم نام لیتے ہیں، کب خنجر چلا ہے؟ جب حسین سجدے میں تھے، سجدے کی حالت میں کہ نہیں؟ اگر حسین سجدے کی حالت میں سر نہ کٹاتے، لوگ نماز پڑھتے رہتے، نماز کی کوئی حقیقت نہ رہتی۔ یہ تو حسین نے سر سجدے میں قربان کر کے نماز پر احسان جتا دیا۔ اب جتنے بھی سجدے ہو رہے ہیں، حسین کے صدقے میں سجدہ ہو رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لیے نماز کا تعلق علی سے ہے، فاطمہ سے ہے، حسن سے ہے، حسین سے ہے، 14 معصومین سے ہے نماز کا تعلق۔ اب سنیے، بہت توجہ چاہتا ہوں، فصل لے میرے حبیب، شکرانہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، سجدہ ادا کیجئے، صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے۔ جب تک یہ آیت ہے، قیامت تک کے لیے آپ کو سجدہ کرنا۔ سب سے پہلے جو نماز واجب ہوئی، بچوں کے لیے آپ کے علم میں اضافہ ہو، ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد بجے۔ تھوڑا اگر قریب آ جائیں زیادہ بہتر، پیچھے آ جائیں۔ اپنی عبودیت کے لیے واجب کیا ہے، کتنا؟ 2 رکعت، کہ میں معبود ہوں، تو میرا بندہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تو میرا سجدہ کر، میری عبادت کر۔ تو 2 رکعت اللہ نے جو واجب قرار کیا ہے شروع کی، یہ نماز اللہ نے بندوں پر جو واجب کی ہے اپنی عبودیت کے لیے، اور 2 رکعت جو واجب کیا ہے یہ اعزاز محمد میں واجب کیا ہے۔ بھائی بولے ہم تو 2 رکعت اعزاز محمد میں، اور 2 رکعت اپنی عبودیت کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے عصر کی 2 رکعت اللہ نے اپنی عبدیت کے لیے، پھر 2 رکعت اللہ نے علی کے اعزاز میں۔ اب نہ بولیں گے تو کب بولیں گے آپ؟ بھائی علی کے اعزاز میں واجب کیا۔ پھر اسی طریقے سے مغرب کی نماز اللہ نے 2 رکعت اپنی عبودیت کے لیے، 1 رکعت اعزاز فاطمہ میں، 1 رکعت اعزاز فاطمہ میں۔ پھر عشاء کی 2 رکعت اللہ نے اسے واجب قرار دیا، 2 رکعت اپنی عبودیت کے لیے، 2 رکعت اعزاز حسن میں، اعزاز حسن میں اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ صبح کی 2 رکعت اللہ نے اپنی عبودیت کے لیے، اور اسے منسوب کر دیا حسین سے۔ بھائی بولیں، آپ بولیں، اسے حسین سے منسوب کر دیا۔ فلسفہ تو یہ ہے، راز تو اب یہ ہے کہ جو 4 رکعتیں نماز ہیں، آپ سفر میں جائیے
اسے 4 کو اللہ نے 2 کر دیا، اسے 2 کر دیا۔ محمد کی جو اعزاز میں تھی اسے کم کر دیا، علی کے جو اعزاز میں تھی اسے کم کر دیا، لیکن سیدہ کی اعزاز میں جو تھی اسے کم نہیں کیا، اسے کم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حسن کے اعزاز میں کم کیا، لیکن حسین اسے کم نہیں کیا۔ آواز قدرت آئی کہ جو حسین کا ہے وہ خدا کا ہے۔ ارے بھائی بولے آپ، یعنی جو اللہ کا ہے وہ سب حسین کا ہے، جو حسین کا ہے وہ اللہ کا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو اللہ کا ہے وہ حسن کا ہے، وہ حسین کا ہے۔ آپ کہاں تک بھاگیں گے؟ اگر کعبہ اللہ کا گھر ہے تو علی اس میں پیدا ہوا ہے، بھائی علی اس میں پیدا ہوا ہے، تو 3 رکعت نماز کو قصر نہیں کیا، 2 رکعت نماز کو قصر نہیں کیا۔ یہ اس لیے کہ عظمت سیدہ دنیا پر ظاہر رہے کہ فاطمہ کی مرضی میری مرضی، جو میری مرضی ہے وہی فاطمہ کی مرضی۔ اب قرآن کی آیت سنیے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، جو ان کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، جو میری مرضی ہے وہی ان کی مرضی ہے۔ اب اگر راہب آ گیا، رسول نے کہا تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے، حسین نے دے کر کے بتا دیا کہ جو اس کی مرضی وہی میری ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھیے آپ سب کو۔ تو نماز کا تعلق کس سے ہے؟ اہل بیت سے ہے، اور ہم سب سے بڑے بے نمازی۔ آدمی ذرا سوچے، فکر کرے، غور کرے کہ جس حسین کا نام ہم لیتے ہیں اسی حسین نے سجدے میں قربانی دی، اسی حسین نے سجدے میں قربانی دی ہے، اور جس علی کے نام پہ ہم مرتے ہیں اسی علی کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر علی سجدے میں نہ ہوتے تو دنیا کا کوئی بھی انسان علی کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ کسی کے اندر اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ علی کے سر پر ضربت لگا دیتا۔ دشمن کو پتا تھا کہ اگر ضربت لگ سکتی ہے تو سجدے کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی دیکھ رہا تھا اس وقت جو علی ہے وہ اللہ ہے، جو اللہ ہے وہ علی نظر آ رہا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہم صلی علی محمد۔ پس پردہ ہو تو معبود کا لہجہ ہے علی۔ اب بھی نہ بولیں گے آپ؟ دیکھیں کون علی کا چاہنے والا یہاں بیٹھ کر کے اور نہ بولے۔ پس پردہ ہو تو معبود کا لہجہ ہے علی، سامنے آئے تو اللہ کا چہرہ ہے علی۔ پس پردہ ہو تو معبود کا لہجہ ہے علی، سامنے آئے تو اللہ کا چہرہ ہے علی۔ ذکر خالق ہو تو چڑھتا ہوا دریا ہے علی، ذکر خالق ہو تو چڑھتا ہوا دریا ہے علی۔ پس پردہ ہو تو معبود کا
لہجہ ہے علی، سامنے آئے تو اللہ کا چہرہ ہے علی، ذکر خالق ہو تو چڑھتا ہوا دریا علی، مدعی جس کی نبوت کے وہ دعویٰ ہے علی، مدعی جس کی نبوت کے وہ دعویٰ ہے علی، ایسی ہستی ہے جسے لم یدلی کہتے ہیں، اب معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ حیدری اللہ صلی اللہ، بس عزیزان محترم فصل نماز پڑھیے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، اس کے عوض میں آپ فصل نماز پڑھیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے آپ چاہے جتنی دولت اکٹھا کر لے، آدمی کتنی دولت اکٹھا کرے گا، دولت جو اکٹھا ہوتی ہے اس فلسفے کو بھی سمجھیے، 30 سے 55 کے بیچ میں جتنا بھی ہو سکتا ہے آدمی اکٹھا کر لیتا ہے، اسی بیچ میں آدمی جتنا چاہے وہ اکٹھا کرنے لگتا ہے، لیکن وہ جو جمع کی ہوئی دولت ہے جب آدمی بیمار ہونے لگتا ہے تو وہ دولت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ ارے بھائی کچھ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا بول دیجیے بھائی، وہ کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ آپ 100% پورا جو ہے آپ اپنے اوپر خرچ کر دیں، ادھر آپ بہو لائے، شادی کیا، دھیرے دھیرے مالک کون ہونے لگا؟ وہ ہونے لگا، اور پھر اس کے بعد سے ایک دن نوبت ایسی آئی کہ آپ اسی گھر سے باہر ہو گئے، مزہ کون مارا؟ تیسرے نے مار لیا، اور آپ جمع ہی کرتے رہے، حساب کسے دینا ہوگا؟ آپ کو دینا ہوگا، جو آپ نے اکٹھا کیا ہے حساب کتنا وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اسلام یہی تو کہتا ہے نا، قرآن تو یہی کہتا ہے نا، اہل بیت کی تعلیم تو یہی ہے نا کہ جو کچھ بھی لائے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت دے دو، تھوڑا بہت دے دو تاکہ زندگی کامیاب گزرے۔ اگر یہ چلی گئی ہے تو کم سے کم سکون تو رہے گا کہ 10 روپیہ اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا تھا، مسجد میں دے دیا تھا، امام باڑے میں دے دیا تھا، مجلس میں دے دیا تھا۔ اتنی کنجوسی بھی اچھی نہیں لگتی کہ خالی ہاتھ یہاں سے چلے جائیں۔ ارے بھائی بولیے بھائی، اتنی کنجوسی اچھی نہیں لگتی کہ یہاں سے خالی ہاتھ چلے جائیں، کم از کم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے جائیے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے جائیے، ورنہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ خوش نہ رہیں، بہت بڑے خسارے، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ اگر ایک دن کی نماز ایک آدمی نے چھوڑ دی، نہیں پڑھی، پورے سال نہیں پڑھا، پوری زندگی نہیں پڑھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نماز رفع دفع ختم ہو گئی؟ نہیں، مرنے کے بعد وہ آ گئی آپ کے بڑے بیٹے کے اوپر، ختم نہیں ہوئی۔ کہاں آ گئی؟ بڑے بیٹے کے اوپر، اس کے اوپر 2 قرض ہو گیا، ایک تو اپنا، ایک ابا کا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتنا اچھا، کتنا خوش نصیب، کتنا حسین، کتنا بہترین، کتنا جمیل، کتنا خوبصورت انسان وہ ہے کہ جو قوم کی بھی خدمت کرتا رہے، اپنی دولت بھی اکٹھا کرتی رہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ یہ ہے دنیا کی سب سے خوش نصیب زندگی، سب سے خوش نصیب زندگی ہے۔ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں، مجلسیں اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ سے کہا جائے کہ دبا کے رکھ لیجئے، اس لیے نہیں۔ اب روایت سنیے، بات بہت طولانی ہو گئی، اب روایت سنیے، بات کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس روایت کو آپ سوچئے تو غور کیجئے گا۔ روز محشر، روز محشر ایک کرسی لگے گی، بہت بڑی کرسی، انبیاء، نبی، رسول،
خلیل، صلحاء، صالحین، نبی، امام سب ہوں گے روز محشر، کھڑے ہوں گے. ایک کرسی لگے گی، کہا جائے گا میرے حبیب آپ اس کرسی پر بیٹھ جائیں. پیغمبر اسلام اس کرسی پر بیٹھ جائیں گے. آپ سمجھ گئے؟ کرسی پر بیٹھ جائیں گے. اس کرسی پر نبی، امام، رسول، پیغمبر سب جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. آواز آئے گی، سنیے ایام فاطمیہ کا فائدہ کیا ہے، سنیے. یہاں نہیں نظر آئے گا، مرنے کے بعد نظر آئے گا. اور اگر آزمانا ہے تو کر کے دیکھ لیجئے گا، دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا. جب امام خامنئی سے پوچھا گیا کہ اتنی پابندی کے باوجود بھی آپ پورے سال خوش کیسے رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، مجھے سال بھر رزق کی تلاش نہیں رہتی، 3 دن ایام فاطمیہ کی مجلس کر لیتا ہوں. 3 دن مجلس کر لیتا ہوں ایام فاطمیہ کی. اللہ اس کی برکت سے اتنی برکت دیتا ہے کہ پورے سال ہم خوش رہتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ صرف 3 دن آپ جو آتے ہیں پورے سال میں، یہ بہت خوش نصیب ہے. ابھی کتنے لوگ ہوں گے جو گھروں پر ہوں گے، ارے بھائی کیا جاتا ہے 1 گھنٹہ مجلس چلے جانے میں، کہ آپ میں کوئی کمی آ جائے گی آپ کی عزت میں. مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت، مومن کا چہرہ دیکھ کے خوش ہونا عبادت ہے کہ نہیں. 1 گھنٹہ اگر مجلس میں آ جائے کہ آپ میں کوئی عزت میں کمی آ جائے گی. عزت یہیں سے ملتی ہے، ذلت بھی یہیں سے ملتی ہے. کرسی لگے گی، سارے انبیاء، نبی، رسول کھڑے ہوں گے. آواز آئے گی محمد بیٹھ جاؤ. محمد کرسی پر بیٹھ جائیں گے. آواز غیبی آئے گی، اہل محشر فاطمہ آ رہی ہے. کون؟ فاطمہ آ رہی ہے. سارے کھڑے رہیں گے. پیغمبر بھی باختیار کرسی سے کھڑے ہو جائیں. پیغمبر کرسی سے کھڑے ہو جائیں گے. بہار الانوار کی یہ روایت ہے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے، بہت طویل روایت ہے، بہت مختصر کر کھڑے ہو جائیں. فاطمہ ایک سفید ناقے پر سوار، سفید ناقے، پورا اہل محشر روشن ہوگا فاطمہ کے نور سے. آواز آئے گی کہ جنت میں جاؤ، پہلے تم جاؤ، پہلے فاطمہ تم جاؤ جنت میں. جنت کے دروازے پر کھڑی ہو جائے. فاطمہ جاؤ. کہا نہیں پروردگار، میرے حسین پر رونے والے پہلے پہنچے. آپ ذرا پہچانے، میرے حسین پر رونے والے. ارے جس کے بیٹے پر آپ روئیں، وہ جنت کے لیے آپ کا انتظار کر رہی ہو، اور جس کا غم خود منائے آپ، کتنا بلند مرتبہ آپ کا ہوگا. کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے، جس کو بھی لے کے جانا ہو آپ لے کر کے جائیں. محشر سے چنیں گی، ایک ایک کو چنیں گی. جس طریقے سے پرندہ دانہ چگتا ہے، ایک ایک دانہ اچھا اچھا جو ہے وہ چن لیتا ہے، فاطمہ ایسے چنے گی. پھر کہیں گے کہ جاؤ. کہا نہیں، جنہوں نے حسین کے غم میں پانی پلایا، جنہوں نے حسین کے غم میں کھانا کھلایا، جنہوں نے حسین کے غم میں لباس پہنایا، جنہوں نے حسین کے غم میں فرش بچھایا، جنہوں نے حسین کے غم میں گریہ کیا ہے، یہاں تک کہ جنہوں نے حسین کے غم میں جس کی
किसी ने अंजाम दिया है उसकी भी मदद की है। मदद करने वालों की जिसने मदद की है उसको भी लेकर के जाएंगे अल्लाह। तो आज हम फातिमा का गम मनाने के लिए इकट्ठा हैं। आओ, साल भर के बाद ये मजलिस नसीब हो। ये गम बहुत बड़ा है, जुमला सुनेंगे तड़प जाए। आप रोने के लिए आमादा है। मैं ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, वक्त हो गया। बस 2-4 जुमले आप सुनिए। अभी यहां पर कितने बुजुर्ग मौजूद हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्हें ब्लड प्रेशर है, कुछ तो ऐसे हैं शुगर है ना, बीमार हैं। जो बीमार हैं अगर उन्हें आधा घंटा खड़ा कर दिया जाए, अब भी आप ना समझे, अगर आधा घंटा 1 घंटा खड़ा कर दिया जाए ब्लड प्रेशर वालों को, तो देखिए सांस रुकने लगेगी, बर्दाश्त न कर पाएंगे। अल्लाह हो, जरा आप सोचिए, नबी की बेटी को दरबार में बुलाया गया, जालिम कुर्सी पर बैठा हुआ था, नबी की बेटी खड़ी थी। बस तारीख ने यही लिखा है, एक आलिम बयान करते हैं, बहुत तवज्जो चाहता हूं, आलिम बयान करते हैं कि नबी की बेटी खड़ी थी, लेकिन उसके बाल काले थे, सफेद न हुए, लेकिन इतनी जल्दी बाल सफेद हो गए कि जिसे आप सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने जेब से एक कागज निकाला, कागज निकालने के बाद उसे फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, जमीन पर फेंक दिया और एक बच्चे से कहा कि जरा उस कागज के टुकड़े को चुन करके मुझे दे दो। वो बच्चा चुनने लगा। इंसाफ से बताओ कितनी देर लगेगा? 1 मिनट, आधा मिनट, 45 सेकंड, 50 सेकंड, बस अल्लाह अल्लाह। फातिमा पर वो गम तारी हुआ, इधर तहरीर फाड़ करके फेंक दिया। नबी की बेटी तहरीर चुन रही थी, तहरीर चुनने के बाद जब उठी है तो तारीफ ये कहती है कि नबी की बेटी के बाल सफेद। अल्लाह अकबर। जरा आप सोचिए, गौर कीजिए, इतनी जल्दी नबी की बेटी ज़ईफ हो गई। तारीख ने लिखा है कि कुल 18 साल की जिंदगी थी, सिर्फ 18 साल। 9 साल बाप के घर थी, 9 साल शौहर के घर थी। जो 9 साल शौहर के घर थी, कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। अब आप क्या सुनेंगे? कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, कभी शिकन सैर होकर के खाना नहीं खाया। क्यों? इसलिए कि जब भी बैठती थी खाने के लिए, कोई गरीब आ जाता था, कोई यतीम आ जाता था, कोई मिस्कीन आ जाता था, अरे सब अपना खाना उठा करके दे दिया करते थे। हाय रे सैयदा, कितनी मजलूमा थी, कितनी मजलूमा थी। जरा आप सोचिए, बस जुमला सुनिए कि जब आग और लकड़ी ले करके जमा हुए हैं, अंदर सैयदा थी, बाहर जालिमीन खड़े हुए थे। जब दरवाजे को आग लगा रहे थे तो एक मर्तबा शहजादी ने एक जुमला कहा, क्या तुम उस घर को आग लगाओगे जिसमें नबी के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं? तो जालिम ने यही कहा हुआ करे, बस दरवाजे पर आग लगा दिया। जलता हुआ दरवाजा शहजादी पर गिरा, अरे शहजादी दरवाजे के नीचे आ गई। बद लोग दरवाजे पर से गुजर गए, पसलियां टूट गई, आवाज दी बाबा, आपकी उम्मत ने बड़ो। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिस ज़ालिमीन वसियाल।
ہر سمت ہے اداسی، ہر سمت ہے اندھیرا، چشم فلک پرنا ویران ہے مدینہ، دونوں مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا، دونوں مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا، بعد رسول اکرم کیا وقت ایسا آیا، ہر لمحہ تھا مصائب دل ٹکڑے ہو رہا تھا، 18 سال کا سن اور ہاتھ میں عصا تھا، 18 سال کا سن اور ہاتھ میں عصا تھا، ان آفتوں میں جینا زہرا بھی سہ گئے بابا کے دن، یہ پھٹ جاتے دنوں پر مثل شب ہو جاتے دن، ہائے معصومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ، لقب صدیقہ تیرا جانتے تھے یہ سبھی، ظلم کے دربار میں تو پھر بھی جھٹلائی گئی، حق نہیں پایا فاطمہ زہرا، آئے السلام علیکم ابن رسول اللہ علی المؤمنین ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن الفاتح